السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھے مفید ٹوٹکے لے کر آئی ہوں جو زندگی بھر آپ کے کام آئیں گے۔ نمبر 1، ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں آتا۔ نمبر 2، انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3، مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ نمبر 5، رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ نمبر 6، کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دینے سے سبزی جلدی پک جائے گی۔ نمبر 2، جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ نمبر 4، نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ نمبر 5، بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ نمبر 6، خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش رہیے۔ نمبر 7، پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لینے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ نمبر 8، جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ حکیم لقمان کے بتائے ہوئے صحت کے راز۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائے تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی سے گیلا کر کے چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کا درد تکلیف نہیں ہوتی۔ پالک میں ثابت لیموں ڈال کر کھا لیا جائے، گاجر اور لیموں کو پکا کے کھا لیا جائے تو زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 3، رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کے طلب اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورۃ فتح کی آیت 27 کا ورد حصول مقصد تک کریں۔ یادداشت تیز کرنے والے عوامل۔ گیہوں کے پودے کا رس پئیں۔ نمبر 2، سر پر گرم گھی کی مالش کریں۔ نمبر 3، جسمانی ورزش کریں۔ نمبر 4، روزانہ سونے کے اوقات میں پابندی کریں۔ نمبر 5، سونے سے پہلے ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کا استعمال نہ کریں۔ نمبر 6، ذہن کو متحرک رکھیں۔ نمبر 7، چکنی غذائیں، چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 1، جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ نمبر 2، جو الائچی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ نمبر 4، جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی بھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی اس کو کسی موڑ پر بھی دھوکہ نہیں دے گی۔ نمبر 6، جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے
اس کی نظر الو سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، جو دودھ میں آملہ کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی زندگی 5 سال تک مزید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 8، جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں پھٹے گی۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرہ صاف کرو، چہرے پر موجود میل کچیل صاف ہو جائے گی، کیونکہ عرق گلاب چہرے کو نرم و ملائم رکھتا ہے اور چہرے کو چمکدار اور صاف شفاف بناتا ہے۔ دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھایا کرو، تمہاری جلد پھٹ جائے گی۔ زور لگا کر کبھی پخانہ مت کرو، مثانے کو نقصان ہوتا ہے۔ لوہے کے برتن میں بھی دورہ مت پیو، ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ گوشت کھا کر کبھی دودھ میں کیڑا لگے گا۔ زیادہ سوچنا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ آنسو روکنے سے سر درد کا گھبراہٹ اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، جمائی روکنے سے دماغ میں درد کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں دوران حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک ہوتی ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھا لیا کریں۔ صبح اٹھ کر ناشتہ ضرور کریں اور آج جلدی نہیں آئے گا۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ کیلے ضرور کھایا کریں۔ عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون اور پاگل پن کا علاج ہے۔ جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اسماگول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت بہت زیادہ آتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو ان چیزوں پر لازمی عمل کریں۔ نمبر 1، لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں، معدہ اور دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، پیشاب روکنے سے مثانہ کی بیماریاں، پخانے میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ تازہ ہوا تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوتے وقت کھڑکیاں، روشن دان کھلے رکھو۔ جسم کی صفائی قلب کی پاکیزگی بیماریوں سے بچنے کا مضبوط سہارا ہے۔ بغض و حسد، رنج و غم جسم کو گھلا دیتا ہے۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے تیل کی مالش کرنا تندرستی کی کنجی ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو جلد سو جایا کرو اور جلد اٹھ جایا کرو۔ مرغن اور ثقیل غذا خرابی صحت کی موجب ہے۔ ہمیشہ سادگی اور ٹکی غذا کھاؤ۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا یا فاقہ کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ دودھ دل و دماغ اور باہ کو طاقت دیتا ہے۔ اور چنے میں کافی مقدار میں پروٹین ہوتا ہے جو پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ گڑ اور چنے کو ایک ساتھ کھانے سے جسم کا میٹابولزم بڑھتا ہے اور موٹاپا کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 3، گڑ اور چنے کی ملاوٹ سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اس میں وٹامن B6 ہوتا ہے جو میموری کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، جن لوگوں کو دل سے متعلق مسئلہ ہو
گڑ اور چنے کا استعمال ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 5، گڑ اور چنے کھائیں۔ اس میں ایک ریشہ موجود ہے جو ہاضمے کو ٹھیک رکھتا ہے اور جس سے قبض نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان کے سونے سے پہلے والے ٹوٹکے۔ سونے سے پہلے کشمش کھایا کرو، بدن کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے بادام کھایا کرو، عقل کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے آڑو کھایا کرو، بینائی کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے اخروٹ کھایا کرو، دماغ کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے اخروٹ کھایا کرو، دماغ کو طاقت ملے گی۔ وہ لوگ جو موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں وہ بندے سبزیاں اور لیموں کھانا شروع کر دیں اور جلد ہی موٹے سے نجات ملے گی۔ سونف اور شکر کو آپس میں ملا کر رات کو سونے سے قبل کھا لیا کرو، تمہاری آنکھ کی بینائی تیز ہو جائے گی انشاءاللہ ضرور۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج میں حکیم لقمان کے بہت ہی اچھے نسخے لے کر آئی ہوں۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں، کھانسی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بادام کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مچھلی اگر طویل عرصے تک فریج میں محفوظ کرنی ہو تو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح بہت عرصے تک وہ بالکل تر و تازہ رہے گی۔ ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھنے سے چھینکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پالک پکاتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تر و تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں اور بہت ہی اچھے اور ذائقے دار چاول بنتے ہیں۔ اگر لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو اوون میں گرم کر لیں یا کچھ دیر کے گرم پانی میں رکھ دیں تو لیموں کا رس بہت زیادہ نکلے گا۔ السلام علیکم۔ آج میں حکیم لقمان کے بہت ہی اچھے خاص قسم کے ٹوٹکے لے کر آئی ہوں۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ نمبر 2، رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لیا کرو، جسم میں جان آ جائے گی۔ نمبر 4، روز 1 بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند بہت اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ شہد کو سرکہ میں گھول کر کلی کریں، تانبے سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ چہرے پر اگر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں، چہرے کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو وقت سے پہلے ملتی رہے۔ شکریہ۔